الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، تو پھر بنی اسرائیل نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی پرستش شروع کر لی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور لوگ حد سے گزرنے والے بن گئے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر بنی اسرائیل کو معاف کر دیا۔ یہ لوگوں نے معافی چاہی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کیا ہے، وہ لوگ احسان سمجھ کر شرک کو چھوڑ کر صحیح راستے پر قائم رہیں، شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 لیلۃ 40 راتوں کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنی اسرائیل نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے تورات لانے کے لیے جانے کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جو لوگ بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیے، اس کی پوجا میں لگ گئے تھے، یہ لوگ ظالم ہیں۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تم کو، من بعد ذالک، شرک کرنے کے بعد، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی تھی تو پھر ان لوگوں نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریائے قلزم پار کر کو چلے گئے، بنی اسرائیل پار ہو کو چلے گئی، فرعون دریا میں ڈوب گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینا چاہتے تھے، کچھ احکامات دینا چاہتے تھے، اور بنی اسرائیل بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرنے لگی کہ آپ ہمارے لیے کوئی اصول شریعت لے کر آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا، تمہیں طور پہاڑ کے پاس آ جاؤ۔ تو وہ جزیرہ نما ایک پہاڑ تھا، چاروں طرف میں پانی ہی پانی ہوتا تھا، وہاں اس میں ایک پہاڑ ہوتا تھا، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دوسرے پاروں میں بھی ہے، 9ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے 30 دن کہا، پھر اس کے بعد میں 10 دن اور بڑھانے کے لیے کہا، تو ٹوٹلی 40 دن ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے چلے گئے اللہ تعالیٰ کے بلانے پر۔ اب انہوں نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کر گیا کہ تو دیکھ لیتا ہو بھائی بول کر، ان کو چھوڑ کر چلے گئے، قوم کو سنبھالتے ہو بول کر۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے پہاڑ پر تورات کتاب لانے کے لیے، تو قوم بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام ہے سامری، 16 پارے میں اس کا نام آتا ہے۔ تو وہ سامری نام کا بندہ کیا کرنے لگ گیا، قوم کو بھٹکانے لگ گیا، بھڑکانے لگ گیا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جہاں کو مہینہ ہو گیا نہیں، 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تھے، تو قوم کون بھٹکانے لگا، بھڑکانے لگا، ارے موسیٰ کہاں ہے بول کر، انہوں تو انتقال ہو گئے، نہیں ہے بول کر ان کو بھڑکانے لگ گیا۔ ایسا بول کر جب انہوں انتقال ہو گئے تو پھر ان کا خدا بھی انتقال ہو گیا۔ ایسا بول کر ہم کو برباد کر کے ان کو بھڑکا کر، چلو تمہیں اپنے پاس کا سونا لے کر آؤ میرے پاس۔ ان کے پاس کا سونا، آدمیوں کے پاس بنی اسرائیل کا سونا چاندی جمع کیا، اور پھر جمع کر کو انہوں اسے پگھلا کو گلا کو ایک پاڑا بناتا، پاڑا بچڑا بنا کر کیا کرتا ہے، جب فرعون ڈوبتا نہیں اس وقت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں رہتی، گھوڑے کو بیٹھ کو، جب فرعون ڈوب گیا تھا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کو رہتی، گھوڑے پر بیٹھ کو، تو ان دیکھتا ان کو، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی انسان کی کیپیسٹی کے حساب سے انسان دیکھ سکتا ہے، جیسا کہ بتایا تھے آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب دیکھے جبرائیل علیہ السلام کو تو پھر ان کی آنکھیں چلی گئی بڑھاپے کے عالم میں،
تو جب ان دیکھ لیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، عبداللہ بن عباس دیکھے تھے جبرائیل کو اصلی شکل میں انسانی شکل میں آ کر بات کرتے تھے، انسانی شکل میں آ کر بات کرنے لگے تو بھی ان کو اثر ہو گیا عبداللہ بن عباس کو، بڑھاپے کے عالم میں ان کی نگاہوں کی یہ بینائی چلی گئی تھی۔ تو ان سامری نام کا آدمی ان حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا انسانی شکل میں، جب انہوں آئے تھے فرعون ڈوبے اس وقت میں گھوڑے پر، تو ان کیا کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر آئے تھے وہ گھوڑا کہاں پوارا کیا کی، گھوڑے کے نیچے کی مٹی اٹھالے کو جمع کر لیا۔ بعد میں پھر کیا کیا، وہ جو ان آدمیوں کے پاس سننا لے کو گلا کو بڑا بہنا نہیں ایک بچڑا، تو وہ سونے کی شکل میں بڑے سو بچڑے کے منہ میں یہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی جمع کر رکھا تھا، نہیں یہ مٹی انہوں اور پاڑے کے منہ میں ڈال دیتا۔ اب وہ پاڑا کیا کرتا، پکارنا چلانا بات کرنا شروع کر لیتا۔ تب لوگوں کو بولنے لگا دیکھو موسیٰ انتقال ہو گئے، موسیٰ جس خدا کے پاس گئے نہیں کیا کتاب لانے کے واسطے، وہ خدا انگلش بول کر بولنے لگا۔ اللہ اکبر، دیکھو ایسا لوگ ایسا بھڑکاتے ہیں۔ اس لیے ہر کسی کی بات کو جاننا نہیں، ہر کسی کا بیان سننا نہیں، روگا قرآن رکھ کر بیان کرتے ہیں، اب بھی اس وقت بھی لوگ قرآن رکھ کر قوم کو گمراہ کرتے ہیں، اس لیے ہر کسی کا بیان سننا نہیں۔ دیکھو اب ان لوگوں کو کیا بولنے لگا، تمہیں جس خدا کی بات کرتے تھے یا پھر موسیٰ جس خدا کے پاس کتاب لانے گئے نہیں کیا، وہ خدا انگلش بول کر بولنے لگا، یہ پاڑا خدا بول کر لوگوں کو بھٹکانے لگا۔ اور پہلے سے بھی بنی اسرائیل قوم گایوں کی، بیلوں کی، بلیوں کی پوجا کر رہی تھی، پھر وہ کچھ نہ کچھ دل میں رہتا ہے ان کو، پھر جب ایسا ہی بھڑکایا ان کو اور پاڑا پکارنے لگا بات کرنے لگا، تو پھر یہ بندے اس کی بات پہ یقین کر لیے، اس کی بات میں لگ گئے۔ ثم اتخذتم العجل، وہی بات ہے۔ پھر ان لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اللہ تعالیٰ فرماتی ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لَيْلَةً 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کے طور پر پہاڑ پر جانے کے بعد، من بعدہ جانے کے بعد میں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، بنی اسرائیل قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سمجھاتے تھے لوگوں کو، ان کو لوگ غصے میں آپ کو ایک بار بولے ہمارے کو یہ نہیں کر رہا مار ڈالتے ان کو لوگ ڈانٹنے لگے، نبی کو موسیٰ علیہ السلام نبی، ان کے بڑے بھائی ہارون انہوں نبی، ان کو لوگ بولتے ہیں تو ان کو مار ڈالتے تو ان کو بولنے لگے، انہوں منع کرتے تھے تو ان کو ڈانٹتی ہی، مار ڈالتے ان کو دھمکیاں دیتی ہیں لوگ، اب انہوں اپنی طاقت تک ان کو حساب سے بولتے تھے۔ اب پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر واپس آئے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حد سے بڑھ گئے لوگ بچڑے کی پوجا میں۔ اب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا قوم بچڑے کی پوجا میں لگ کر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ڈانٹے۔ اب دیکھو یہاں سمجھنے کی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈانٹنا کسے تھا، ظاہر سی بات کیا ہے، قوم بچڑے کی پوجا میں ہے، ڈانٹنا کسے تھا، قوم کو ڈانٹنا تھا، لیکن انہوں ڈانٹ رہی کسے، اپنے بھائی کو، کئی کو ڈانٹ رہی نا، تمہارے کوئی ذمہ داری دے کر گیا تھا، تمہیں کئی کو نہیں سنبھالے قوم کو۔ تو اس سے سبق کیا ہے بولو، جس آدمی کو جس چیز کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی بڑا ہونا چاہیے، اگر ان ذمہ داری کا ادا نہیں کیا تو ان ڈانٹتے رہنا اسے، ہمیں بڑے ہیں، ہمارے اوپر کوئی بڑا ہونا، ہمارا استاذ ہونا ہے، ہمارا پیر ہونا ہے، ہمیں کیا تو غلطی کیے تو ذمہ داری ہم ادا نہیں کیے تو ہمارے کو ڈانٹنے والا ہونا، کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے، قوم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر قوم جو چاہے کر لیتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کے اوپر اگر کوئی بڑا ہوگا، کوئی ذمہ دار ہوگا، یہ ذمہ دار ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ دار ہوگا تو پھر ان حق ادا نہیں کرنے پر ان ڈانٹے گا۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی سے ڈانٹنے لگے، بھائی کو کہنے لگے کیا بھائی تمہیں کیا کر دیا، قوم کو چھوڑ دی کیا، میں تمہارے کو بول گیا تھا تو قوم کو سنبھالو بول کر، تو انہوں نے کہا میں تو قوم کو بولتا تھا، لوگ دھمکیاں دینے لگے، تمہیں بولنا کو ہمارے منع کرو نا کو بچڑے کی پوجا کرنے سے منع کر دیے، تمہارے مار ڈالتے بول کر یہ تھے لوگ وارننگ دینے لگے، اور پھر قتل کرتے کو ڈانٹنے لگے لوگ۔ تو پھر حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا کیا بول کر موسیٰ علیہ السلام سن لیے، اچھا ایسا بول کر بعد میں پھر پوری حقیقت انہوں نے سنائے، وہ سامری نام کا بندہ تھا نہیں کیا، ان ایسا لوگوں کو بھٹکایا سب کر سناتی پورا قصہ حضرت ہارون۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے جا کو پوچھتی سامری نام کے بندے سے، کیا بات تو لوگوں کو ایسا بھٹکا دیا تو ان بولنے لگا ان لوگوں کو گمراہ کیا نہیں کیا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے بدعا کرتے ہیں،
تو ایک بیماری کے اندر کوڑ کی بیماری لگ جاتی ہے اسے، پھر اسی بیماری میں وہ مر جاتا بھی ہے، اور جب وہ بیماری آ جاتی ہے تو اس سے کون بات کرتے نہیں، اسے کون جا کو ملتے نہیں، ملاقات کرتے نہیں، کوئی اس سے بات چیت مصافحہ کرنے نہیں دیتا ہے، اسی بیماری میں مر جاتا ہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ بچڑے کو دریا کے اندر پھینک دو بول کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ثم عفونا عنکم، اے اللہ یہ لوگ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، من بعد ذلک، شرک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو معافی چاہتی کرتے بول کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے معاف کرو، اللہ کو گزارش کرتے نہیں لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ تو پھر کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کا احساس پیدا کر لے کر ہمیں غلطی کی بول کر لوگ توبہ کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں۔ آگے توبہ کیسا کرتے ہیں ان کے توبہ کی شکل کیا تھی آگے آئے گا۔ خالی معافی چاہنا نہیں تھا ان کے لیے، ایک دوسرے کو قتل کرنا تھا۔ شرک کرنے پر ان کی سزا کیا تھی؟ شرک کیے سے لوگوں کے لیے کیا کرنا تھا؟ ہارون علیہ السلام جو لوگ شرک نہیں کیے نہیں، انہوں نے شرک کر سے لوگوں کو قتل کرنا، یہ سزا تھی ان کی، یہ معافی تھی ان کی، سزا نہیں، معافی بھی سزا بھی، دو یہ تھے۔ کل بتاؤں گا تفصیل اس کی، تو اتنی بات یاد رکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کیے؟ اللہ سے دعا کیے، ثم عفونا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے ان کو درگزر کر دیا، تم کو مطلب بنی اسرائیل کو، تم کو درگزر کر دیا مطلب بنی اسرائیل کو اللہ نے معاف کر دیا، من بعد ذلک، شرک کرنے کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر یہ ہوا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ وہ لوگ پھر صحیح ان کے اصل ٹھکانے پر لگے، پھر وہ صحیح راستے پر لوگ جم کر رہیں، شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ اللہ ان کو گناہ کے بعد معاف کر دیا ہے تو پھر جو نعمت اللہ دیا ہے ایمان کی اس پر جمے رہیں، شکر گزار بندے بن کر رہیں اللہ اس پر۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر اللہ ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہاں تک بات رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک، اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے، سمجھ میں آنے والی بات ایک تو کیا ہے، تو آدمی جسے جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کا ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دوسرا سبق ہمارے لیے کیا ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑا ظلم وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو وہ کون سا ظلم ہے؟ ظلم کی کئی قسمیں ہیں، تو ظلم کی کئی قسموں میں سے نمبر 1 پوزیشن پر ظلم کا جو ترجمہ ہوگا قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، وہ ہے ظلم کا پہلا معنی ہے وہ ہے شرک۔ جب ظلم شرک پہلا معنی ظلم کا، تو اس لیے ظلم اس سورہ لقمان کے اندر بھی ہے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم کہا شرک کو۔ تو یہاں بھی وہی وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جب یہ لوگ بچڑے کی پوجا میں لگے تو اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہ لوگ بچڑے کو اپنا معبود بنا کر ظلم کرنے والے بن گئے، حد سے آگے بڑھنے والے بن گئے۔ تو دوسرا سبق کیا ہے؟ آدمی شرک کرتا تو پھر وہ اللہ کے ساتھ ظلم کرے سکتا۔ تیسری بات ہے معافی چاہنے پر، نبیاں اگر ہوں گے تو پھر نبیوں سے گزارش کرنے پر اللہ معاف کر دیتی ہے قوم کو، نبیوں سے بندے گزارش کریں گے اور نبی بندوں کے لیے بندوں کی طرف سے اللہ کے پاس گزارش کریں گے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اگر بندے اللہ کے نبیاں نہیں تو پھر اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس بندے جا کر معافی تلافی کر لیں گے، توبہ طائب ہو جائیں گے، ان کے پاس جا کر پکا وعدہ کر کے گناہوں سے چھٹکارا پا لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے یا ان کے سامنے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی اگر بندہ توبہ کر لے گا معاف کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار نسبتوں کی برکت سے بھی انسان بدلنے کا ایک موقع رہتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس انسان جاتا آتا رہتا ہے، ان کی اگر سرپرستی میں رہتا ہے تو بندہ ایک تو ان کی نگاہ رہتی ہے، ان کی تربیت اور صحبت رہتی ہے، صحبت کا اثر رہتا ہے، اور پھر دوسرا انسان کو بھی اپنی طرف سے بھی انسان کو اپنی انفرادی طور پر گناہوں سے بچنے کا انسان کو ارادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو شرک سے اور دوسرے گناہوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔